بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے تیسیر اختر اور میرا اس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکیورٹی انہینسمنٹ آف آپریٹنگ سسٹم ان کمپیوٹر فریم ورکس. بیسکلی اس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو کس طرح امپروومنٹس اس کے اندر آئی گئی ہیں، اس کے اندر کیا کیا چینجز لائی گئی ہیں جس کی وجہ سے کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کو مزید امپروو کیا گیا ہے. تو اس میں مین پوائنٹ جو دیکھنے والا وہ یہ ہے کہ جو پہلی بات جو 70s سے لے کے اب تک جو کمپیوٹر سسٹم کی جو ڈیزائننگ ہے اس پہ مزید کام کیا گیا ہے کہ اس کو مزید آپریٹنگ سسٹم کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اور اس میں اس پیپر میں اور جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ہمارا پیپر جو ہے ریسرچ جو میں نے کیا اس میں ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم جو ایگزسٹنگ ایپلیکیشن ہے نا اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، ہم جو اس کی جو پرفارمنس ہے نا اس پہ ہم بات کریں گے. ایز پرفارمنس میں بی مور امپورٹنٹ ان سیکیورٹی. مطلب کہ اس میں ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، لیکن ہر لحاظ سے سیکیورٹی کی کو بہتر سے بہتر بنانے میں بھی بہت سے اس میں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. تو اس میں پرفارمنس کو بھی ایک ذہن میں رکھ کے ہم نے چلنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو اس میں اب میں بات کروں گا ایبسٹریکشن کی. جو ہم اس میں ایبسٹریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس میں اوورال جو میں نے اس میں انالائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی انہینسمنٹ کی انالیسس کس طرح کی گئی ہے اور اس کے اندر جو پروٹیکشن ہے کمپیوٹر ریسورسز کی وہ کس طرح ہوئی ہیں. اور اس میں ہماری جو 3 کمرشل آپریٹنگ سسٹم جن پہ میں نے کمپیئر کر کے ان کو انالائز کیا ہے کہ ان آپریٹنگ سسٹمز پہ ہم لوگ کام کریں گے، مطلب ان کی انہانسمنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو ان کے بارے میں ہم کہ یہ ریسرچ کیا کہ اس کے اندر جو سیکیورٹی فلو ہے ان کو کس طرح انالائز کیا گیا ہے، ان آپریٹنگ سسٹم کے آپس میں کیا سملیرٹیز ہیں اور اس کے اندر جو مزید سیکیورٹی انویسٹیگیشن ہے وہ کس طرح کی گئی ہے. تو اب بات کرتے ہیں ان تینوں آپریٹنگ سسٹمز کی. اب اس میں جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ ہیں پہلا IBM OS MVT، ایک ہے یونیویک 1100 سیریز اور ایک ہے بولٹ برنیٹ یا پھر آپ 10X آپریٹنگ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں میں ایک بریف سا آپ کو بس بتاتا چلوں گا کہ اس میں کیا کیا انہینسمنٹس اور ان کے کیا کیا ان کے بارے میں بات کی گئی ہیں. تو سب سے پہلے ہے IBM. اس کے 3 میتھڈز ہیں جن سے اس کی آپریٹنگ سسٹم کو انہانس کیا گیا. ایک ہے آپریشنل، ایک ہے اپلیکیشن اور ایک ہے سسٹم. آپریشنل میں یہ بات کی گئی ہے کہ اس میں جو انسٹالیشن ہے وہ ایگزیکیوٹ جو اپلیکیشن وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو سنگل تھریڈ کے اندر ہی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے نا اس کے پاس فل ایکسیس ہوتا ہے پروگرامز کے اور اس کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہوئے ہوتے ہیں انکلوڈنگ اس کے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی. آپریشنل میں اس چیز کے اوپر بات کی گئی ہے. اس کے بعد سیکنڈ آ جاتی ہے اپلیکیشن. اس کے اندر جو پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں نا ان کا یہ اس میں بات کی ہے کہ اس کے اندر پروگرام ٹیسٹنگ اور کمپائلنگ، اس کے علاوہ ہم لوگ اس کے اندر ڈیٹا کو کس طرح پروٹیکٹڈ رکھ سکتے ہیں. مطلب کہ ہم لوگ جو اس میں پروگرامز کی ٹیسٹنگ اور کمپائلنگ کرتے ہیں نا اس کو ہم اتنا نہیں دیکھیں گے، ہم اس چیز میں مین چیز کو فوکس رکھیں گے کہ اس میں جو ڈیٹا اس کے اندر ہے اس کو کس طرح پروٹیکٹڈ رکھا گیا ہے. کیونکہ اب ہم لوگ جو بھی ایکسیکیوشن وغیرہ کرواتے ہیں اس میں وہ ڈیٹا کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے لیکن ڈیٹا اکثر اوقات پروٹیکٹڈ میں نہیں رہتا. تو ہم اس چیز کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا پروٹیکٹڈ کتنا ہے. پھر بات آ جاتی ہے سسٹمز کی. سسٹم میں یہ بات ہے کہ جو اس کے اندر جو پروگرامز ہیں ان کو مزید ماڈیفائی کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے ہم ڈیٹا انٹیگریٹی کو ایلیمینیٹ کریں اور اس کے اندر جو انٹیگریٹی ہے اس کو مانیٹر کریں کہ اس میں مزید کوئی فلاز نہ آتا رہے. اور اس میں انکریز کرتا ہے ایفرٹ اور رسک جس سے جو سسٹم ہے وہ سبورٹ ہو جاتا ہے. اب بات آ جاتی ہے موٹیویشن آف انہینسنگ سیکورٹی. مطلب کہ ہم نے سیکورٹی کو انہانس کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی. اب اس میں ہم لوگوں کا یہ مین فیکٹر آ جاتا ہے کہ لائک بزنسز ہو گئے یا بڑے بڑے گورنمنٹس ہو گئے، آفس ڈپارٹمنٹس ہو گئے، ان میں ڈیٹا کی پرائیویسی بہت بڑی میٹر کرتی ہے چیز.
تو اس چیز میں ان لوگوں کو بہت سے اس طرح کے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑے، جس میں ڈیٹا انٹیگریٹی آ جاتی ہے، کمپیوٹر سیکیورٹی آ جاتی ہے، ڈیٹا سیکیورٹی آ جاتی ہے، کانفیڈینشیلٹی آ جاتی ہے، کنٹرول ایکسیبلٹی آ جاتی ہے، اور پرائیویسی آ جاتی ہے. تو اب اس میں ہم بات کرتے ہیں انٹیگریٹی کی. تو اب اس میں جو ڈیٹا انٹیگریٹی ہے اس کی یہ بات ہے کہ it is that state that exists where when there is complete assurance that under all conditions the system works as intended. مطلب کہ ہر صورت میں جو ڈیٹا سسٹم ہے جس طرح اس کو ورک کرنا چاہیے وہ اسی طرح ورکنگ اس کی ہوتی رہے. اس کے بعد پھر کمپیوٹر سیکیورٹی کی بات آ جاتی ہے. تو اس میں ہمارا کمپوزٹ پروٹیکشن اور ایڈمنسٹریٹو اور فزیکل سیکیورٹی آف فار کمپیوٹر ایسٹس اینڈ ڈیٹا سیکیورٹی. مطلب کہ اس میں ہمارا جو ڈیٹا سیکیورٹی اور ایسٹس ہے نا وہ اور فزیکل سیکیورٹی یہ سب سے بڑا مین فیکٹر ہے ہمارے کمپیوٹر سیکیورٹی میں. پھر آ جاتی ہے ڈیٹا سیکیورٹی کی. اس میں ڈیٹا کی موڈیفیکیشن یا ڈسٹرکشن یا کوئی ایکسیڈنٹل ڈیلیشن آف ڈیٹا سے بچنے کے لیے اس میں ڈیٹا سیکیورٹی آ جاتی ہے. پھر آ جاتی ہے کانفیڈینشیلٹی کی. مطلب کہ آپ کا ڈیٹا کسی ٹرسٹڈ بندے کے ہاتھ میں وہ سیف رہے، نہ کہ وہ کسی اور کے پاس مطلب یہ ڈیٹا کہیں اور اوور فلو کرنے لگ جائے. کہ ڈیٹا ایک سسٹم کے اندر ہے تو وہ ود ان سسٹم ہی رہے اور کانفیڈینشیل رہے، پروٹیکٹڈ رہے، نہ کہ کہیں پہ وہ لیک ہو جائے. پھر آ جاتی ہے کنٹرول ایکسیسیبلٹی. اس میں آ جاتا ہے کہ the protection provided to information and computational resources by the hardware and software mechanism of computer itself. مطلب کہ ہمارا جو انفارمیشن اور کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے میکانزم کے تھرو دونوں اٹ سیلف ملا کے وہ اس پہ وہ کام کریں. پھر آ جاتی ہے پرائیویسی. اس میں یہی ہے کہ آپ یہ ایک انڈیویجول کو ریلیٹ کرتا ہے کہ the right of individual to decide what information about himself he wishes to share with others. کہ وہ اس کی اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو کسی اور سے شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے جس میں ڈیٹا کی سیکیورٹی کو انہانس کرنے کا موٹیویشن ان سے آ جاتی ہے کہ یہ چیزیں مسئلے آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مزید اس کو انہانس کریں سیکیورٹی کو. اس میں پھر جو اوور آل انالیسس اور جو لٹریچر سروے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل ایبسولوٹ نہیں ہے. مطلب کہ آپ اگر جو بھی سیکیورٹی اس میں چینجز کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پورے کوڈنگ میں چینجنگ لانی پڑتی ہے اور اس میں مزید انہانسمنٹ کرنی پڑتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا اس میں رول پلے کرتی ہے. پھر بات آ جاتی ہے آپریٹنگ سسٹم سیکیورٹی از ناٹ بائنری یس اور نو. مطلب کہ آپریٹنگ سسٹم کا سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ بس بائنری کی طرح یس اور نو ہو جائے یا 1 اور 0 ہو جائے. اس میں یہ آپریٹنگ سسٹم کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، بہت سے فیکٹرز لے کے چلنا پڑتا ہے کہ اس میں اس کو یہ ڈیسیژن لینی ہے یا نہیں لینی. اس کے اندر بیسک سیکیورٹی فلاز بھی آ جاتی ہیں، وہ 5 to 15 ہے ڈپینڈنگ آن دا بیس دے آر ڈسٹرائبڈ. مطلب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو سیکیورٹی فلاز ہے نا 5 to 15 وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ فیکٹر پہ وہ ڈپینڈنگ کرتی ہے. آج کل کے جو ہمارے کمرشل آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ اس چیز کو لے کے نہیں ڈیزائن کیے کہ خالی سیکیورٹی کو امپروو کرتے رہیں. ہاں سیکیورٹی امپروومنٹس آتی رہتی ہیں لیکن وہ مین فیکٹر نہیں ہے. مین فیکٹر اس میں یہ ہے کہ اس کی ایفیشنسی اور فلیکسیبلٹی اور اس کے کاسٹ کو کم سے کم کیا جائے اور سیکیورٹی کو اتنا نہ نظر رکھی جائے. مطلب سیکیورٹی تو ہے ہی ایک میجر فیکٹر لیکن اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ اس کو مزید کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے اوور آل پرفارمنس وائز اور اس کی ایفیشنسی کتنی بڑھائی جا سکتی ہے اور وہ کتنا آپریٹنگ سسٹم کو کتنی فلیکسیبلٹی دیتی ہے کہ آپ کتنا اس میں مزید کام کر سکتے ہیں. اور آج کل کی اور بات آ جاتی ہے آخری پوائنٹ کی جو ہے کرنٹ سیکیورٹی فلاز اینڈ انہانسمنٹ میں ناٹ ریمین ویلڈ ود دا ٹیکنالوجیکل چینجز دیٹ آر ٹیکنگ پلیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پریزنٹ سیکیورٹی فلاز ہیں اور اس میں جو مزید انہانسمنٹس ہو رہی ہیں وہ اتنا ویلڈ نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو پریزنٹ ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہی ہیں وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ ہم سیکیورٹی کو بالکل ایٹ اٹس بیسٹ 100% رکھ سکیں. اس میں یہ بات ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی فلو ہے نا وہ ٹیکنالوجیکل چینجز کے ساتھ ساتھ چینجنگ اس میں آتی جا رہی مزید، نہ کہ بیفور ٹائم اہیڈ آف ٹائم ہی وہ بالکل 100% آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اب بات اس میں آ جاتی ہے آخر میں کنکلوژن کی.
اب اس میں جو ہمارا کنکلوژن یہ آیا ہے کہ the protection of computer resources, data value, individual privacy has motivated a concern for security of EDP installation. اور EDP stands for electronic data processing. الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا جو کمرشل ڈیٹا را ڈیٹا ہے وہ اس کو پروسیسنگ کر کے اس کا ایک پراپر ہمیں آؤٹ پٹ دے, مطلب کہ اس چیز کو لے کے چلے کہ وہ پراپر ڈیسیشنز لے سکے, پراپر اس کی پروسیسنگ کر کے آپ کو پراپر ڈیٹا پرووائڈ کر سکے. اب اس میں ایک کنسرن ہے سیکیورٹی آف EDP انسٹالیشن, مطلب کہ ہر آپریٹنگ سسٹم میں EDP کی انسٹالیشن کی جاتی ہے کیونکہ ہمارے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ انٹیگرل اور کرٹیکل پارٹ ہیں لارج انسٹالیشن کے. تو اس میں سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا کنسرن آ جاتا ہے and has extended to operating system. Some of the security flaws has security enhancement developed. اس میں یہی بات ہے کہ ہمارے جو security flaws ہیں اس کی وجہ سے یہ EDP کی انسٹالیشن کی جا رہی ہے اور اس میں ہماری security flaws کے ساتھ security enhancements کو بھی مزید ڈیولپ کی جا رہی ہے. اور اس میں ہمارے کنکلوژن میں یہی ہم نے جو بات کی تھی, 3 ہمارے آبجیکٹیو سے, مطلب کہ 3 ہمارے جو کمرشل آپریٹنگ سسٹمز تھے ان کو کس طرح انالائز کیا گیا, ان کو کس طرح سے ان کے آپس میں مزید کس طرح کی کمپیریزن کی گئی ہے, اور آپ اس کا مزید آپس میں جو کمپیرنس آپ ڈیپ ریسرچ پیپر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ورکنگ وغیرہ. تو یہاں پر تو میں نے ایک بریف سا آپ کو اوور ویو دیا کہ وہ کس طرح سے آپس میں ان میں چینجز اور کتنے انہانسمنٹس آ رہی ہیں. اینڈ سوری میں ایک اور چیز پوائنٹ بتانا بھول گیا کہ اس میں جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم میں ایک تو IBM OS MVT تھا, ایک یونیویک 1100 سیریز تھا, اور بولٹ جیسے کہ 10X آپریٹنگ سسٹم تھا. تو ان دونوں مطلب کہ IBM OS MVT کے علاوہ جو یہ دونوں آپریٹنگ سسٹم ہے اس میں یونیویک 1100 سیریز جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کو لے کے مائنڈ میں نہیں ڈیزائن کیا گیا, اس کے اور ادر قسم کے پرپسز تھے جس میں انہوں نے اس کے پرفارمنس کو اور اس کی فلیکسیبلٹی کو انہوں نے نظر رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے مزید کام کیا اور اس کے آپریٹنگ سسٹم کو مزید بہتر سے بہتر بنایا گیا. تو اور بات جہاں تک آ جاتی ہے 10X آپریٹنگ سسٹم کی, اس میں انہوں نے ٹروجن ہارس جو ایک بہت بڑا ایشو تھا وائرس کا, وہ ہر پروٹیکٹڈ سسٹم کے اندر وہ اس کا مسئلہ آ جاتا تھا, تو وہ اس کے اندر ٹروجن ہارس کا ایشو آ جاتا تھا. تو اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے 10X آپریٹنگ سسٹم ڈیولپ کیا. اس میں یہ ہے کہ آپ کا فائل سسٹم پروٹیکٹڈ رہتا ہے اور آپ کے ڈیٹا کوئی لاس نہیں ہوتا اس میں, کیونکہ ٹروجن ہارس سے یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا لاس اکر ہو جاتا ہے اور ہمارا اکثر کا ڈیٹا بھی کرپٹ ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ٹروجن ہارس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہم 10X آپریٹنگ سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کے آپریٹنگ سسٹم پرانے دور میں تو یہ والے آپریٹنگ سسٹمز یوز ہوتے رہے. اب آج کل کے دور میں جس طرح ونڈوز لینکس ہو گیا, میک اویس ہو گیا, اب اس طرح کے آپریٹنگ سسٹمز کو بھی اس طرح مزید ان کے اندر کلاسیفیکیشنز کی جا رہی ہوتی ہیں اور ان کی سیکیورٹی کو مزید انہانس کیا جا رہا ہے. تو اس طرح اب ہمارے لیے یہ ایک نیو اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگ کتنا اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں, کتنا اس کے پرابلمس کو ریزالو کر کے انالائز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر نئے امپرومنٹس لا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.